وقت تے دین اتریا اور جدوں مکمل ہو گیا تے پھر اعلان کیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جڑا اس گل تے راضی ہے ذرا کہو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ بڑا راضی جی اس گل تے، اللہ کہنا میں بڑا راضی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، محبت دے نال دل لگا کے پیار دے انج دل دے تہ خانیاں دے وچوں درود پاک نکلے نا تاکہ 10 رحمتاں پوریاں لبن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل لگا محبت دے بڑے پیار دے نال محبوب کائنات علیہ السلام دا نام آئے، ہر چہرہ ترو تازہ ہو جائے، ہر چہرہ کھل جائے۔ ساڈے کول سب تو بڑی متاع، ساڈے کول سب تو بڑا خزانہ نسبت مصطفیٰ دا خزانہ ہے۔ مالک کائنات کہہ رہے ہیں میرا سب تو بڑا احسان سونا مصطفیٰ ہے، اس واسطے درود پاک دل لگا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذوق بلند کرو۔ کون میرے پاک پیغمبر ہو حامد و محمد صلی اللہ، درود پاک دی چھال آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم ہو حامد و محمد۔ میرے بزرگاں دا میرے بزرگاں نے ذکر کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ محبت دے موتیاں دی لڑی پرو دینی۔ کون میرا سونا محبوب ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد هو افصح بمقاله هو افصح بمقاله هو اكمل بنواله هو اعظم بجلاله هو افقد بمثاله، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی۔ انہیں خود بولا کہ خدا ملا، انہیں خود بولا کہ خدا ملا۔ کاموں کی دے روشن ضمیرو ذرا جملے دا مزہ تے لگونا۔ انہیں خود بولا کہ خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا۔ صلو علیہ وآلہ تکبیر، اللہ عظمت مصطفیٰ، زندہ شان مصطفیٰ، جزاک اللہ خیر، جانشین حضرت شیخ القرآن مولانا جزاکم اللہ خیر۔ رحمان صاحب شیخ پوری۔ میں نہ ہی زحمت دیو بچارے ہیں، تنگ نہ کرو، جے سن لین دھیان نال تے اتنا ہی بڑا، کیوں جی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں توجہ دینا، بڑے پیار اور دل لگائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، مالک کائنات دا قرآن دس دے پیا، فرمایا میرا سب تو بڑا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرا ایمان والے تے بہت بڑا احسان ہے، میں اپنا سونا رسول مبعوث کر دیتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نو کلیا، میرے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، انہاں دا تزکیہ کردہ چلا جائے، قرآن پڑھے گا انہاں نو پاک کر دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ جنوں کملی والا قرآن پڑھے گا انہاں دیاں اکھاں پاک ہو جان گیاں، انہاں دیاں سما
ذاتاں پاک ہو جان گیاں، انہاں دے دماغ پاک ہو جان گے، انہاں دے دل پاک ہو جان گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن دیاں آیاتاں پڑھدا جائے گا، انہاں نو پاک کردا جائے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن پڑھتا جائے گا، تزکیہ کرتا جائے گا. محبوب کائنات علیہ السلام آئے، قرآن اتر دائے پیا. جدوں دین مکمل ہو گیا فرمایا اج دے دن میں رب نے اپنا دین تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے. اج دے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت. اس گل تے میں بڑا راضی ہاں. اللہ کہہ رہے ہیں اس گل دا مینوں بڑا چاہ ہے. میرا پیارا دین، میرا پسندیدہ دین، سب تو اعلیٰ دین، سب تو پیارے لاڈلے میرے محبوب نبی نو مل گیا، کملی والے دی امت نو مل گیا. میرا پسندیدہ دین، کامل و اکمل دین نبی پاک دی امت نو مل گیا. اللہ کہندے نے اس گل تے میں بڑا راضی ہاں، اس گل دا مینوں بڑا چاہ ہے، مینوں بڑی خوشی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر کہو سبحان اللہ، راضی ہو کے کہو سبحان اللہ. اللہ کہندے نے تانوں پتہ نہیں چاہ ہے کہ نہیں، تسی پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں. میں رب اس گل تے بڑا راضی ہاں. او دین ملیا ہے جڑا بالکل مکمل دین ہے، اور جدے اندر کوئی کمی بیشی بقایا نہیں، نہ دے چ کچھ نکل سکدا ہے، نہ اپنی مرضی نال کچھ پایا جا سکدا ہے. سونے ہو دین مکمل ہے. دو عیداں والا بولو دین. انج نہ کرو بیدار ہو کے، دو عیداں والا دین مکمل ہے. اور تیسری کسے عید دی دے وچ گنجائش نہیں. پاک پیغمبر دین مکمل چھڈ کے گئے، اور میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت دا دن دسیا. تاریخ دی لوڑ نہیں، اور نویاں تاریخاں لب لب کے کوئی تاریخ کہہ رہا ہے، کوئی مفتی تے عالم تے فقیہ کوئی تاریخ دسدا پیا. میں کہنا تاریخ لبن دی لوڑ ہی نہیں. سونے دن دس دیتا، دن دس کے چاہ بھی کیتا، روزہ رکھ کے چاہ کیتا. فرمایا ہن دین مکمل ہے. جے میں روزہ رکھ کے اپنی ولادت دی خوشی کیتی، انج اپنے میلاد دا شکر ادا کیتا ہے. تسی اے دے تو اگاں نہ ودیا جے، کیونکہ دین بول کے دین مکمل ہے. تے جے اگاں ود گئے فرمایا سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا، اے ایمان والے ہو اگاں نہیں ودنا. لا تقدموا، اگاں نہ ودیا جے. یا اللہ کا دے تو فرمایا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سبحان اللہ. بیدار ہو کے توجہ دے نال جو میں دس کے جا رہے ہیں اے دے تو آگاں اے دے تو اگے نہ ودیو. جیڑی لکیر میں کھچ دیتی، جیڑیاں حداں وٹاں بننے مقرر کر دیتے، انہاں تو آگاں بھی نہیں بدنا تے اُراں پراں بھی اگاں نہیں ودنا. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام دی رہنمائی کر دینے پہ. صحابہ کہندے نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ. نبی پاک علیہ السلام نے زمین تے ایک سیدھی لکیر کھچی اپنے ہاتھ دی لاٹھی نال. انج حدیث دیاں جنہ کتاباں چ حدیث ہے نا، محدثین نو اللہ تعالی ادا بہترین بدلہ عطا کرے، اللہ انہاں دی قبراں نور نال بھر دے وے. نال انہاں نے نا حدیث دے صفحے تے نقشہ بنا کے لکیراں نال دسیا. انج ایک لکیر نبی پاک نے سیدھی کھچی تے پھر سجے کھبے لکیراں لا دتیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو کہہ رہے لوگو اے جڑی سدھی لکیر ہے اے رستہ ہے میرا، تے آ جڑیاں سجے کھبے لکیراں نے نا اے رستے میرے غیر دے نے، میرے نہیں.
اے سدھے رستے نو پکڑنا، شارٹ کٹ پگ ڈنڈیاں دوسرے رستے عمل دھیان نہ کرنا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. نال نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دی اے ایت پڑھی، آ سیدھا راہ میرا ہے، آ جڑے سجے کھبے راہ نے تانوں ورگلان گے، تانوں بہکان گے، ادھروں دی آ جاؤ شارٹ کٹ جنت ہے، ادھروں دی آ جاؤ شارٹ کٹ جنت ہے. حضرات اج دا مسلمان کی کہندا ہے سال دے اندر ایک دن محبت رسول وچ گزر جائے، سال دا ایک دن پاک پیغمبر دے عشق وچ گزر جائے، سال دے اندر ایک دن جلوس کڈیا جائے، میلاد دا ایک دن جشن منایا جائے، ولادت رسول دا. سارا سال شراب بھی میرے واسطے جائز ہے، سارا سال زنا تے بدکاری بھی مینوں کوئی نہیں پوچھن والا، رشوت بھی میرے تے جائز ہے، سود بھی میرے تے جائز ہے، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، ریانی، بے پردگی جو چاہواں کراں. سال بعد ایک دن ولادت رسول دے جشن وچ عشق رسالت چ گزار دیا، میرے اگلے پچھلے سارے تو جان گے. اللہ جانے تے رب دا رسول جانے. خدا دا پھڑیا چھڑائے محمد، خدا دا تے پھڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا. اے تے قیامت نو پتہ لگے گا نا. اللہ دے رسول علیہ السلام کہہ رہے نے فاطمہ پتر ہے، اگر تے تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اگرچہ تو میری بیٹی ہے، پر محشر دے میدان وچ ایسے بھی مقام آن گے کہ تیرا باپ بھی تیرے کام نہیں آ سکے گا. مقصد کیا ہے؟ عمل، تیرے اپنے عمل بڑے بڑے اٹھے پھڑے ہون گے، بڑے بڑے پھسے ہون گے. کبیرہ گناہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے وہ گناہ دی معافی. ایمان نال دسو جڑا بندہ بھیڑاں بھراواں دا حق کھا کے گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت کرن گے؟ اللہ جدا حق کھادا ہے انہوں بھی جان دے، جنہیں کھادا ہے. اے عدل نہیں، اے انصاف نہیں، اے دنیا دیا رشوتاں والیاں عدالتاں دے وکیل نہیں، اے رب دی عدالت ہے. عدل و انصاف. مالک یوم الدین ایک آدھا دینے والا بدلے دا. قرآن نے پہلے مڈ تے آ گلاں سمجھائیاں نے، پہلی باتاں قرآن دیاں. مالکی اے بدلے دا دینے، بدلے دا جنہیں بہن بھرا دا حق کھادا ہے. کوئی پیر فقیر نبی ولی بزرگ غوث کتب ابدال قیامت انہوں نے کم نہیں آئے گا. نبی پاک خود دستے نے پے من المفلس. ہو میرے یارو میرے صحابیو، میری امت دا کنگلا کون ہے؟ کنگلا بھکھا ننگا مفلس فقیر کون ہے؟ یا رسول اللہ ملا درہم لہو ولا دینار. سونے جی کو ٹکا پیسہ نہیں، نہ درہم ہے نہ دینار ہے، او مفلس ہے، او کنگلا ہے. فرمایا اللہ المفلس من امتی، میری امت دے وچوں مفلس ہوئے یاتی یوم القیامہ، روز قیامت اللہ دی عدالت چ آئے گا. بڑے بڑے عمل من کثیر صلاۃ و صوم و صدقہ، بڑیاں نمازاں، بڑے روزے صدقات، پنڈا چکیاں نیکیاں دیاں اللہ دی عدالت وچ آیا. اگوں ایک بندہ کھلو گیا، یا اللہ انہیں میرا حق کھادا ہے. اکل مال ھذا، حق کھاتا ہے. کیوں اجیا نمازیا حق کھاتا ہی؟ یا اللہ معافی. فرمائے گا آج معافی ادھروں نہیں، انہوں منا لے جی وہ راضی ہوندا ہی تے جاؤ، مینوں کوئی اعتراض نہیں کہے گا بھائی تیری مہربانی معافی. وہ کہے گا میں دنیا چ بھکھا تے دکھ کٹ کے آیا، تیرے پاروں میرا حق تو کھادا ہے، اج معافی کا دی؟ یا اللہ میرا حق چاہیے. ہوں یہ کول دین نو پیسہ تے ہے کوئی نہیں، اتنے کہڑا نوٹ نال لے کے جانے نے. کئیاں تے تیاری انج کیتی جی میں نال کھڑنے، کھ نہیں کول. اللہ یہ حق کیویں دوائیے؟ اللہ کہن گے انج کرو، یہ نیکیاں دے وچوں کچھ نیکیاں انہوں دے دیو جدا دنیا چ حق کھادا سی. انج چھٹن لگن تے خیر نہ ہو جے سارے دی. ایڈا سوکھا کام نہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نبی پاک بڑے رؤوف الرحیم نے، لیکن بنتا کی پیا نبی پاک خود دستے نے پے میری امت دا مفلس. نیکیاں دیتیاں اگے ایک اور بندہ، یا اللہ زارا بانی آزا انہیں مینوں چپیڑ ماری سی، چپیڑ ماری سی. کیوں جی؟ کی پتا وہی پھسیا ہوئے جہدے کو پوچھو نا میلاد دی دلیل کی، وہ کہنا دے منہ تے چپیڑ مار.
کیوں جی؟ جیڑا بندہ پوچھے میلاد دی دلیل کی وہ منہ تے چپیڑ مار. نبی پاک فرماتے نے چپیڑ مارن والا, تھپڑ مارن والا قیامت والے دن اللہ دی عدالت چ پھڑیچا ہوئے گا. یا اللہ زارا بانی ہاذا, انہیں میں تھپڑ ماریا, اپنی طاقت نو نجائز استعمال کیتا, میرے اتنے ظلم کیتا, یا میں دے کولوں میلاد دی دلیل منگی, انہیں میں تھپڑ ماریا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایدیاں نیکیاں اٹھا کے انہوں دتیاں جان گیاں جنہیں تھپڑ ماریا ہے. اے اگاں ترن لگا ایک اور بندہ آ گیا, یا اللہ شاتامانی ہاذا, انہیں میں گالی بھی کڈی ہے جی, اور تے اور انہیں میں شیطان آکھیا, انہیں میں ابلیس آکھیا. سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول نو رونا شروع ہوئیاں, اینا روئیاں. حدیث اچھے سوگ 3 دنوں دا ہے, 3 دن تو تے سوگ نہیں. وہ بھی بعض علماء کہتے ہیں صرف بیوہ عورت واسطے, ورنہ جدے گھر جویں ائمہ دے بارے ایک بہت بڑے امام بیوی فوت ہوئی, اسے دینی دوسری شادی کر کے بیوی نو گھر لے کے آئے. کدی کو زندگی چے بندہ نہ کہے یہ کو حدیث نہ لے آ جے, یہ کردار پتہ نہیں کیسا ہے. ایک رات بیوی تو بغیر رہا سی, پتہ نہیں کی کیتا ہوئے, اسی رات بیوی لے کے اپنے گھر آئے. لیکن سوچ پھر بھی 3 دنوں دی گنجائش سے نکلتی ہے نا. سیدہ پاک چوتھے دن بھی روئیاں, سیدہ فاطمہ 5ویں دن بھی روئیاں. ہفتہ, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے 6 مہینے کسے بندے کر دے اسی کسے جی سیدہ فاطمہ نو ہسدیاں نہیں دیکھیا. 6 مہینے رو رو کے فاطمہ بھی اپنے باپا دے مغری خالق حقیقی کو پہنچ گئیاں. سونے ہو بڑے رو رہے نے, بڑے غم نے. صحابہ کہندے نے دن چٹا ہے, سانو یہ لگتا ہے جی میں مدینے وچ رات ہو گئی ہے, سیاہ دس آئے پیا, تاریخ رات کی طرح چٹا دن نظر آ رہے ہیں. مدینہ پاک دے اندر نکراں چ بہ بہ کے روندے نے پے. مسجد نبوی دا سما بڑا عجیب ہے. یہ 12 ربیع الاول سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ نے مینوں ابلیس آکھیا, مینوں کھالی دتی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دیاں بھی نیکیاں اٹھا کے اس بندے نو دتیاں جان گیاں جنوں گالی دتی ہوئے گی. نیکیاں مک جان گیاں, جنہاں نے زیادتیاں کیتیاں او بندے اجے بقایا نے اور آ جان گے مطالبہ کرن. اللہ انہاں دا حق کتھوں دئیے؟ اللہ کہن گے انج کرو, دین جوگیاں نیکیاں تے کول ہے کوئی نہیں. جنہاں نال زیادتیاں کیتیاں نے انہاں دے گناہ چکو, اے دے سر پا دیو. فرمایا اے جے میری امت دا کنگلا مفلس بھکھا ننگا نیکیاں لے کے آیا, اپنی دنیا دے اندر ظلم زیادتیاں دی وجہ تو نیکیاں کھوا کے لوکاں دے گناہاں دیاں پنڈاں دا بوجھ اٹھا کے جنت جاندا جاندا جہنم دا رائی بن گیا. اے جے مفلس نبی پاک دا امتی آپ خود کہہ رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ رکھا کہ ایتھے تے بندہ سارا سار جو مرضی کرے, ایک دن منا لے نبی پاک چھڑا لین گے, ایک دن جشن منا لے. اللہ دے رسول جانن تے رب جانے اور میزان عدل جانے. نہیں سونے ہو پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی, الا من ابا, مگر وہ بندہ جنت وچ نہیں جائے گا جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا. قیل من ابا یا رسول اللہ, سونے وہ کیڑا بدبخت ہے جڑا جنت جان دا انکار کرے, جڑا کہے میں جنت نہیں جانا. فرمایا صرف وہی رہ جائے گا, باقی میری ساری امت جنت جائے گی. سونے انکار کرنے والا کون؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جنہیں تے میری اطاعت کی تھی, میری سنت دی پیروی کی تھی, وہ جائے گا جنت وچ. ومن عصانی, جنہیں میری سنت دی پیروی نہ کی تھی, میری نافرمانی کی تھی, فقد ابا, گویا کہ انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. جنہیں اطاعت کی تھی ہو گیا جنت دے اندر, جنہیں اطاعت نہ کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کیتا ہے. وہ خود کہہ رہا میں کو نہیں جانا جنت. سنت دا حیا کوئی نہیں. حضرات سویرے سویرے تڑکے رش بڑا ہوندا ہے نا, رش سویرے تے ٹائم نال جا کے راجا ادھر آ جا تے
میرے منہ تے رگڑا سونا رندا پھرا کے اس دن دا آغاز سنت رسول دے قتل تو چہرے تو سنت رسول چڑھا تو وڈ کے ہٹا کے پھر جتھے او دی مرضی منن والے دی جتھے پیا سٹے سونی داڑھی دے وال منا کے جناب اتے بہترین پھٹکڑی مل کے اور جناب چھلیا آلو بن کے اے ہن جا رہے ہیں ایدی شلوار بھی ٹخنیا تو نیچے ایدہ حلیہ بھی مصطفیٰ کریم دی سنت دے خلاف ہے حضرات انہوں فجر دی نماز دا بھی پتہ کوئی نہیں اور نکلیا بازار دے اندر سارا سال حرام کھان والا سارا سال دکانہ تے بے کے جھوٹ بولن والا مجلسہ تے بے کے جھوٹ بولن والا گالیاں دین والا گند کھان پین والا اور جھوٹ بولن والا بے حیائی دے منظر ویکھن والا لوکاں دی عزتاں تے تبصرے کرن والا حضرات بے غیرت بے شرم بدکاریاں کرن والا سنت مصطفیٰ منا کے محبوب دی سنت دی بغاوت کر کے میلاد مصطفیٰ دے جلوس وچ نکل جائے پیا نہ ظہر دا پتہ نہ عصر دا پتہ نمازاں تو بائی پاس ہے سارا دن ٹول ٹمکے وجا کے بازار سجا کے تمالا پا کے یہ سمجھتا ہے پیا میں سارے سال دے گناہاں دا کفارہ ادا کر دیتا ہے اللہ دا واسطہ ہے میرے دل دے درد نو سمجھیے ہمدردی اور خیر خواہی دا بیان لوگوں پاک پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنے والا کبھی جنت وچ نہیں جائے گا محبوب کہندے نے جی دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رہندی ہے اللہ رو دے قیامت او دے تے رحمت دی نظر ہی نہیں پائے گا المسبل الازار کپڑا ٹٹیاں تو تھلے لٹکان والا نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنے والا کیڑی امید رکھ دے اس واسطے آؤ لوگوں جڑی بات عرض کر رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم سنیو اس دن اللہ دا شکر ادا کریے کیونکہ میرا مالک سورہ یونس ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ حضرات اس تو پچھلی آیت والا کی ہے یا ایھا الناس 56 نمبر آئے سورہ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین فرمایا میں جڑی کتاب تواڈے تے اتاری تواڈے سینیاں دیاں بیماریاں دا علاج ہے حضرات یہ سب تو پہلی مراد قرآن ہے اور اگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا یہ جڑا اللہ دا فضل آیا ہے اللہ دی رحمت آئی ہے اے دے اوتے خوش ہو جاؤ اے دے اوتے خوش ہو جاؤ سب تو بنیادی دلیل اے دتی جاندی جشن منان دی فلیفرحوا وہ پتا جی نا ایک مولوی صاحب دا کلپ بڑا وائرل ہویا وہ کہندے اللہ کہندے نے فَلْيَفْرَحُوا لوگوں پنگڑے پاؤ اللہ دی قسم ویڈیو سوشل میڈیا تے موجود ہے فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوش ہو جاؤ اللہ نے فضل کیا قرآن کی صورت میں صاحب قرآن کی صورت میں ہدایت اور رحمت دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی اس فضل پہ خوش ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو نبی پاک خوش ہوئے آپ نے شکر ادا کیتا روزہ رکھ کے کیتا اور صحابہ کرام دی زندگی دے اندر یہ آیت پڑھی گئی سنی گئی انہوں نے خوشی منائی اپنے دل دے اندر نبی پاک دی سنت دے اتے عمل کر کے بھی خوش ہوئے فَلْيَفْرَحُوا ایدہ معنی چنڈیاں لانا ہے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی بازار سجانا ہے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی جلوس کٹنا ہے فَلْيَفْرَحُوا دا اے معنی جڑا آج دے مولویاں نو سمجھ آیا آج دے جناب بڑے بڑے سلسلیاں نو سمجھ آیا اے معنی جناب صدیق نو سمجھ نہیں آیا فَلْيَفْرَحُوا دا اے معنی جناب فاروق نو سمجھ نہیں آیا فَلْيَفْرَحُوا دا معنی جناب عثمان نو سمجھ نہیں آیا فَلْيَفْرَحُوا دا اے معنی جناب علی نو سمجھ نہیں آیا حسن و حسین نو سمجھ نہیں آیا اے مولوی صحابہ کرام تو بڑا قرآن دا فقیہ ہے بڑا مفسر ہے بہتا سمجھن والا ہے جڑا صحابہ دے عمل تو اگے جا رہے ہیں نبی پاک نے اپنا عمل بھی پیش کیتا صحابہ دا عمل بھی ساڑھے سامنے اور نہار اعلان کیتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
ساءت مصیرا۔ فرمایا جڑا اللہ دے رسول دی راہ چھڈ کے اور ایمان والے اودوں دے ایمان والے صحابہ کرام انہاں دی راہ چھڈ کے ہوراں رستیاں تے چلے گا، ہو جائے گا سیدھا نسلہی جہنم، ہو جائے گا سیدھا جہنم دے اندر۔ لہذا لوگ کام او کریے جڑا نبی پاک علیہ السلام تو ثابت فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جڑا اب بندہ او کام کرے کوئی اضافی کام دین دے اندر۔ نبی پاک نے روزہ رکھیا نا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے نے پنڈی والے مفتی صاحب ہیں ٹی وی تے بیٹھ کے وہ کہہ رہے نے چلو اصل تو موجود ہے نا، اصل تو موجود ہے، سرکار نے منایا چاہے روزہ رکھ کے منایا، اب آگے کس بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے مزید خوشی؟ کہنا ولیمہ سنت ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ولیمہ، فرمایا اولم او بشاتن، ولیمہ کرو پاویں ایک بکری دا، بکری دے شوربے دا ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ سنت ہے نبی پاک دا حکم ہے، چاہے ایک بکری دا کرو۔ اس آکھیا مٹھی چٹنی ولیمے والی یہ کیڑی سنت ہے؟ کیوں جی؟ اور جناب پہلو سٹیم روسٹ آ جاندہ ہے، رشین سیلڈ آ جاندہ ہے، پہلو میٹھا کھواندے نے تاکہ پچھلا مال بچ جائے، کڈی حکمت ہے۔ کئی طرح دیا ڈشاں کہنا ہے کیڑی سنت ہے، ولیمہ سنت سمجھ کے کر دیو نا؟ جی ہاں، تو انہیں کہا جڑیاں اگلیاں چیزاں میں شامل کیتیاں نے کیڑی سنت ہے؟ تسی یہ مان نال دسو آج جڑا تسی سٹیم بناؤندے ہو تے رشین سیلڈ لے آؤندے ہو تے مٹھی چٹنی تے بعد چو ایس کریم، یہ سنت سمجھ کے ڈشاں بناندے ہو؟ یہ ڈشاں سنت نے؟ ولیمہ کرنا سنت ہے، جدی جتنی استطاعت ہے وہ دے مطابق لوگاں دی خدمت کرے، کھانا ہی کھوانا ہے نا، ضیافت ہے۔ اسی ڈشاں جڑیاں بنانے ہاں وہ دین سمجھ کے نہیں بناندے، اپنی استطاعت دے مطابق کھوانے ہاں، تو وہ کہن لگا اصل تے ثابت ہے حضور نے خوشی تے کیتی ہے نا، پاویں روزہ رکھ کے کیتی ہے۔ ہن اس دور دے اندر خوشی دا جیڑا بھی انداز اختیار کیتا جائے میلاد مصطفیٰ منان واسطے جائز ہے۔ لوگ تے خوشی سے شراباں پیندے نے، شراب سمندری دے اندر ساڑھے سمندری روڈ فیصل آباد، شہر فیصل آباد سمندری روڈ نہر دا علاقہ ہے، اوتے ساڑھے ایک دوست ایس ایچ او سن ریٹائرڈ ہو گئے چودھری اسلم کمبوز صاحب، اسلم صاحب کہنے لگے سانو کال آئی محلے وچوں جناب ساڈے ہمسائے نے پیو پتر نے ویلی انہاں بنائی ہے، شراب پی کے تے بڑا گند بکدے نے پے، بڑی بکواس کر رہے نے، انہاں آ کے پھڑ کے لے جاؤ۔ کہندا سی پڑھن گئے انہاں پھڑ کے لین دا کو چار اتھے لائیاں کو تھانے لیا، تانوں شرم نہیں آئی؟ اج دن کیڑا بھلا؟ دن اج کیڑا ہے؟ کہنے لگے 12 ربیع الاول، دن کیڑا ہے؟ 12 ربیع الاول، تے کی کیتا جے؟ اس آکھیا ابا جی کو گھٹ لگ گیا، کو وعدہ گھاٹا ہو گیا، انہوں نے اور چار لائیاں، تانوں شرم نہیں آئی؟ حیا نہیں آئی؟ تے اگوں عاشق رسول ماشاءاللہ وہ بول کے کہنے لگے لو جی آ چنگی گل ہے، اگلے دن سائیاں دا بڑا دن گزریا ہے، کرسمس، انہاں سارا کچھ کیتا ہے، انہاں نو کسے نہیں پڑھیا، اسی سرکار دا میلاد منایا تے سانو چھاپا مارن آ گئے ہو۔ کیوں جی؟ پھر خوشی دا جیڑا بھی انداز لوگ جنوں بھی خوشی سمجھتے ہیں میلاد واسطے کری جاؤ۔ اللہ دے رسول نے حد لا کے وٹ لا کے لکیر لا کے فرمایا اگاں پیچھا نہ ہویا جے نہیں تے جاؤ گے سیدھے جہنم دے اندر۔ اس قوم نو کیڑا سمجھائے؟ سال بعد منان دا اسلام وچ کوئی تصور نہیں، بنیادی نقطہ ذہن چ بٹھا کے جانا، تاریخ منان دا کوئی تصور نہیں، دن روزہ رکھ کے شکرانے دے طور تے منانا نبی پاک کولوں ثابت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغام مکمل ہو رہے لوگوں ذرا غور کرے آجے اسی بھی تے خوشی منا رہے فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ دے اس فضل تے خوش ہو جاؤ جنہوں خوشی نہیں او مومن، لیکن خوشی سال میں ایک دن نہیں، سال بعد نہیں، ہر روز خوشی،
ہر گھنٹہ خوشی، ہر منٹ خوشی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر لحظہ خوشی، ہر ویلے خوش رہنا ہے۔ اس گل دے اوتے اللہ تیرا شکر ہے، سونا محبوب سانو عطا کیتا ہے۔ او محبوب او کملی والا عطا کیتا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا قلم تڑپیا، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے۔ سنا دیا ہن پریشان نہیں ہونا، ذرا کہو ہاں سبحان اللہ۔ جنیا آمینہ نے، مولا عثمان غنی صاحب توجہ کرے آجے، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے۔ مولا غلام ریاض صاحب دل لگا کے، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، کائنات نو سکھ دا سا آیا، جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی، جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی، پر دل دے انیا نظر نہ آیا، اور کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا، حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی، تیری ونڈ احمد مجتبی آیا۔ کون آیا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاواں رؤوف تے رحیم پیغمبر آئے، مالک کائنات دا کتنا بڑا احسان ہے۔ میں کیوں نہ اللہ پاک دا ہر ویلے شکر ادا کراں۔ سال بعدوں ایک دن نہیں، محبوب نے سالانہ خوشی نہیں کیتی، شکریہ بھی سال بعد نہیں کیتا، ہر سوموار نبی پاک نے شکر ادا کیتا ہے۔ سونےوں بار بار عرض کر رہے ہیں، تاریخ نہیں منائی، دن منایا ہے، نبی پاک نے منایا، روزہ رکھ کے منایا۔ ہن اس تو آگا مدنا پاک پیغمبر دے طریقے دی مخالفت ہوئے گی، بغاوت ہو جائے گی، بڑھوتی ہو جائے گی، دین وچ اضافہ ہو جائے گا۔ اے کولوں بچیا دے لوگوں، او میں جڑی بات عرض کر رہا ہاں، میں کیوں نہ چاہ کراں، مینوں کیوں نہ خوشی ہوئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، کون آیا؟ آیا مزمل، آیا مدثر۔ اللہ حضرت شیخ القرآن دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ آیا مزمل، آیا مزمل، آیا مدثر، طہ آیا، یاسین آیا، دردی بھکھیاں دا، دردی بھکھیاں دا، ساکی تسیاں دا، بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج منیر بشیر نذیر آیا، سراج منیر بشیر نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، قسم رب دی پوچھو حسین کوڑوں، کائنات تو ود حسین آیا۔ کون آئے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے مسلمان پراواں نے نعرے لکھے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جاندی جملہ پڑھ کے، پر میری محبت اس تو بھی اگے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میری محبت اس تو بھی اگے، پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، میں قربان جاواں لوگوں کون آیا ہے، میں کیوں نہ پاک پیغمبر دا ذکر انج بھی کراں۔ مولا شمسام رحمت اللہ علیہ دی زبانی، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی، سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے یہو جہا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، سوہپن نفاست دے پھلاں دا سیرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔
ایک بار ڈھڑ پاؤ ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری سرکار تشریف لے کے آئے نا, محبوب کائنات دی آمد لوگ جناب حلیمہ سعدیہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھایا اپنے قبیلے بنو سعد وچ. حلیمہ سعدیہ لے کے آ گئیاں, بنو سعد دیاں بیبیاں کر کر گلاں کردیاں نے پئیاں نی آیا اقلال آیا اقلال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. سبحان اللہ سنا دے ہو. آیا اقلال, اللہ دی قسم ساڈے تو ود کے خوشی کنوں ہو سکتی ہے جڑے اج بھی محبوب کائنات دی تعلیم تے کھڑے ہیں, اج بھی حدیث رسول دے نال وفا ہے, اج بھی سنت رسول دا حیا ہے, ساڈے تو ود کے چا کنوں ہو سکدا ہے. آیا اقلال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. چلیے ربانی صاحب چلیے ماشاءاللہ. مولانا ثناء اللہ محمدی صاحب, بھائی اشفاق صاحب, اللہ سب دی محبت قبول فرمائے. بھائی آئیہ صاحب چلیے جانا کو نہیں تو ہاں راہ جے رہ جانا. شاہ جی ماشاءاللہ سادات دی زیارت کری, اللہ اجر عطا کرے. ہیں جی ماشاءاللہ میرے بھائی سعید شاہ صاحب, بھائی یحییٰ صاحب, اللہ محبتہ قبول فرمائے. میرے جوان ویر یوتھ فورس دے چیئرمین بھائی شہزاد انجم صاحب, اللہ نے دی محبت قبول فرمائے. حضرات دل لگا کے آیا اقلال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے, آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. بیبیاں ایک دوجی نو کہہ رہی ہیں نی جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے تو ویکھے آئے. اچھا کہن لگی کی اس بچے دی خوبی, کہن لگیاں نے نی سنے آئے ہس دے, نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے. محبت نہ اچھی کہو. نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے, انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے, انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے. ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. حضرات ہن گلاں کردیاں نے پئیاں, حلیمہ بالکل ماڑی مفلس, اودے تے گھر شے ہی کوئی نہیں سی, پر سنیا ہے جدوں دا مکیوں یتیم لے آئی ہے حلیمہ دے دینی بدل گئے نے. پتہ جے کی بنے ہیں نہیں سنے آئے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی, سنے آئے ہن تے پیسہ بھی نہیں گال دی, پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی. پتہ کرو ہن تے او جدے گھر مصطفیٰ ہے ہن دیویاں دی کادی لوڑ. پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی. اے سب جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے. جنہ چاہ سانو ہے ساڑھے تو ود کے کنو ہو سکتا ہے. ہر قدم محبوب دی سنت دے مطابق اٹھے گا. جتھے کملی والے دی بات آ جائے, حدیث رسول آ جائے, سر تسلیم خم ہو جائے. اور اس تو اگے وفا دیکھیے, اللہ دی قسم میرا عقیدہ میرا مسلک ہے, پاک پیغمبر دنیا دے اتے موجود نہیں, نبی پاک علیہ السلام زندہ نہیں. نبی پاک بولو آپ دی عمر کنی کیوں جی نہیں 63 سال دے تاں ہوئے نا. جے آپ دی زندگی ختم ہو گئی تے جے زندگی جاری آپ زندہ, پھر عمر بن دی ہے 1500 تو بھی بہتی, 1500 سال تو زیادہ. تے جے عمر 63 سال ہے ایدہ مطلب ہے نبی پاک دی زندگی 63 سالہ تے ختم ہو گئی. دنیاوی زندگی 63 سالہ تے ختم. جے زندہ نے پھر 1500 کچھ سال آپ علیہ السلام دی عمر بن دی. ہیں جی نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے. پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد آپ دا نور نبوت چمکدا ہے پیا, آپ دا نور رشد نور ہدایت دنیا تے موجود ہے. اس نور اس چمک اس تعلیم دی موجودگی دی اندر اساں کسی ہور دا لڑ پھڑنا گوارا کیتا. میں زندہ نہیں مندا, میں حاضر و ناظر نہیں مندا. قرآن دا عقیدہ ہے
12 ربیع الاول ممبر مصطفیٰ تے جناب صدیق قرآن دی آیت پڑھ دینے پے. جدوں اے آیت پڑھی نا صحابہ انج ٹائی مار مار کے رون لگ پے, انج لگدا سی قرآن دی اے آیت اج اتری ہے. ہائے جناب صدیق اکبر قرآن دی آیت پڑھ دینے پے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اے مدینہ پاک دا 12 ربیع الاول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا, اگر سونے تو انو موت آ جائے او قتلا یا تو انو قتل کر دیتا جائے, انقلبتم علی آقابکم, اپنا کلمہ پڑھنے والے نو پوچھو کملی والے دے دنیا تو جان تو بعد مصطفیٰ دا دین چھڑ دے ہو گئے یا قائم رہو گے. انقلبتم علی آقابکم, کیا مصطفیٰ دی تعلیم تو پھر جاؤ گے, اپنے پیروں تے پھر جاؤ گے. فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جڑا اپنے پیروں تو پھر گیا نبی پاک دے جان تو بعد, موت تو بعد, موت کا لفظ قرآن دے اندر موت تو بعد اگر نبی پاک دا دین چھڑ دیتا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تے جڑا قائم رہا مصطفیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد بھی اس دین تے قائم رہا, اس تعلیم تے قائم رہا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ پھر انہاں شکر کرنے والے ان قریب بہترین بدلہ دے گا. 12 ربیع الاول جناب صدیق ممبر رسول تے ایک آیت کریمہ پڑھ کے میں عقیدہ دے رہے ہیں. میں عقیدہ لیا محبوب زندہ نہیں, حاضر و ناظر نہیں, اس دے باوجود انہاں دی دتے ہوئے نور ہدایت دی موجودگی دے اندر کسے اور دا لڑ پھڑنا گوارا کیتا نہیں. تے جدا عقیدہ ہے نا زندہ نے, اچھا کتھے نے, ایتھے ہی نے, ایتھے حاضر نے, ہاں جی حاضر نے, تے ویندے بھی نے پہ, ہاں جی ناظر نے, ویندے بھی نے پہ ناظر, موجود بھی نے حاضر, زندہ بھی نے. اچھا نبی پاک زندہ نے, ایتھے نے, حاضر نے, ناظر نے, جی ہاں. تے تیرا مرشد کون ہے؟ نبی پاک کتھے نے, ایتھے زندہ نے, ہاں. تے مرشد کون ہے؟ کیوں جی بلاوڑے شریف والا, کیوں جی اوپریشر والا. حضرات مرشد کون ہے؟ پنڈی والا. تیرا مرشد کون ہے؟ لاہور والا. تے نبی پاک کتھے نے؟ ایتھے ہی نے, زندہ نے, ہاں جی زندہ نے. تے مرشد کون ہے؟ کاموں کی والا. تواڈے بھی کوئی سرکار ہے کہ نہیں؟ 2-4 دا تے مینوں پتہ ہے, ہن تانوں بہتیاں دا تانوں پتہ ہونا ہے. حضرات مرشد کون ہے؟ کاموں کی والا. تے نبی پاک کتھے نے؟ ایتھے زندہ نے, زندہ گل سمجھو, نبی پاک زندہ نے, موجود نے. تے مرشد کون ہے؟ لاہور والا, اجمیر والا, پاک پتن والا, لاہور کاموں کی والا, پنڈی والا. اللہ دی قسم ایدا نام وفا نہیں, ایدا نام مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت نہیں, ایدا نام ادب نہیں, ایدا نام احترام نہیں. وفا ایدا نام ہے, زندہ بھی نہیں مندا, حاضر بھی نہیں مندا, ناظر بھی نہیں مندا. اس دے باوجود قیامت تک ان کسی نو اپنا مرشد بھی نہیں مندا. نعرہ تکبیر, میرا مرشد بھی مصطفیٰ حق اہل حدیث زندہ باد. عظمت مصطفیٰ, میرا امام اعظم بھی کملی والا, میرا اعلی حضرت بھی کملی والا, میرا پیران پیر بھی کملی والا, میرا مرشد اعظم بھی کملی والا. میری غیرت گوارا نہیں کر دی پاک پیغمبر دیاں تعلیمات تو بعد میں کسی اور دا لڑ پھڑا. اللہ اسے عقیدے تے زندہ رکھے, ایسے تے سانو خاتمہ نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.